बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनकही बातें नादिया के संग। परी की बातें सीजन 2 रिटन बाय राबेल पीरज़ादा इन 2012। आज हम लेकर आए हैं इसमें मौजूद एक स्टोरी जिसका टाइटल है आबी परिंदा, और आबी परिंदा कंटिन्यूटी है परी की बातें सीजन 1 में मौजूद एक स्टोरी जिसका टाइटल है नीली झील के अजीब लोग, और इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आबी परिंदा। हंसिका काफी देर से इधर से उधर टहल रही थी। उसे अपनी सहेलियों पर रह रह के गुस्सा आ रहा था कि वो अब तक आई क्यों नहीं। बड़ी मुश्किल से तो उसको बाहर जाने का मौका मिला था, वो भी शाम ढलने तक घर वापस आना था। उसको समंदर देखने का बहुत शौक था, लेकिन उसके घर में सिर्फ उसके बूढ़े बाबा थे जो हंसिका को कहीं बाहर नहीं ले जा सकते थे। साथ ही जमाने की सर्दी गर्मी को समझते थे, इसलिए हंसिका को अकेले भेजने से घबराते थे। हंसिका ने आज अपने इम्तिहानी मुकाबले में काफी अच्छे नंबर हासिल किए थे, तो इनाम के तौर पर उसने समंदर की सैर की ख्वाहिश पेश की। पहले तो बूढ़े बाबा खामोश हो गए, फिर अपनी लाडली बेटी की उतरती शक्ल देख के भेजने को राजी हो गए। हंसिका हर बार अपने बूढ़े बाप से उलझ जाती कि वो बाकियों की तरह क्यों नहीं जिंदगी गुजारती, और तो और उसकी तमाम सहेलियां जदीद तराश खराश के लिबास पहनती और उसे सिर्फ लंबे पोशाक का लिबास ही पहनने की इजाजत थी। इतना तो उस बेचारी का वजन नहीं था जितने भारी और उसके कद से लंबे पोशाक होते, और उस पर उसकी लंबी चोटी। आज भी उसने अपने बाबा के कहने पर लाइट पर्पल कलर की लंबी कामदार पोशाक पहनी, चोटी बनाकर बालों में हमरंग 3 नफीस पर्ल्स का हेयर बैंड लगाया, बालों में जगह जगह ड्रेस के हमरंग पर्ल्स सजाए। उसके दराज कद पर लंबी चोटी खूब जचती, पर आज वो मुंह फुलाए तैयार हुई, क्योंकि वो भी चाहती थी कि बाकी लड़कियों की तरह जदीद तराश खराश के मगरबी लिबास पहने। पर उसके बाबा ने सिर्फ इसी शर्त पर बाहर जाने की इजाजत दी थी कि वो अपने खानदानी लिबास से तन करे, फिर वो बाहर जा सकती है। अभी हंसिका ये सोच ही रही थी जब उसे अपने पास गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने चौंक कर देखा तो अपनी सहेलियों को देखकर जहां उसे खुशी हुई, वहीं उनके देर से आने पे गुस्सा भी खूब आया। उसकी सहेलियां उसका गुस्सा देखकर फौरन आगे बढ़ी। पहले तो कान पकड़कर माफी मांगी, उसका गुस्सा ठंडा करने की मुख्तलिफ तरकीब करने लगी। हंसिका का गुस्सा फौरन झाग की तरह बैठ गया और वो हंसती मुस्कुराती अपनी सहेलियों के साथ समंदर की जानिब रवाना हो गई। समंदर पर पहुंचते ही हंसिका ने दीवाना वार समंदर की जानिब दौड़ लगा दी। उसकी सहेलियां उसको आवाजें ही देती रह गई। अरे अरे हंसी, पहले ड्रेस तो बदल लेती, इतनी लंबी मैक्सी में तुम कैसे समंदर में जाओगी? उसकी एक सहेली ने उसको छेड़ते हुए आवाज दी। जाइए जाइए, समंदर की मखलूक आपको बुला रही है, दूसरी बोली। आइए आइए मलिका आलिया, समंदर का हसीन कारपेट आपके लिए बिछाया है, दूर क्यों खड़ी है? हंसिका खिलखिला के मुस्कुराई। अपने पीछे से आने वाली आवाजों को नजरअंदाज करती वो समंदर की जानिब आगे को बढ़ने लगी। अपनी धुन में वो भूल ही गई कि वो समंदर के काफी वीरान जगह आ गई है। अचानक उसकी नजर एक हसीन परिंदे पे पड़ी। दिलकश रंगों से नहाया, सर पर सोने का ताज सजाए, उफक की जानिब देख रहा था। उस परिंदे में कोई ऐसी कशिश थी कि हंसिका पलक झपके बगैर ही उसे देखे जा रही थी। उसके कदम बेख्याली में ही उस जानिब उठ गए, जब अचानक वो परिंदा समंदर में गौते खाने लगा। हंसिका को लगा कि शायद वो डूब के मर जाएगा, वो उसकी जानिब भागी, और जैसे ही उसको बचाने की नीयत से उसने हाथ आगे बढ़ाया, समंदर की एक शदीद लहर आई और उसे अपने साथ बहाकर समंदर में ले गई। दूसरी जानिब हंसिका की सहेलियां उसको उस जानिब देखने आई थी। जब उसको डूबते देखा तो मदद को पुकारा, पर वो बहुत दूर जा चुकी थी, सबसे दूर, बहुत दूर। हंसिका जब होश में आई तो उसने अपने आप को एक कांच के महल में पाया जो मुख्तलिफ सीपों और समंदरी नवादरात से सजा था। रंग बिरंगी मछलियाँ छोटी बड़ी उसको महल के बाहर से खड़ी बड़ी हैरत और इश्तियाक से देख रही थी। हंसिका भी बड़ी हैरत और इश्तियाक से उन सबको देख रही थी। जब उसकी नज़र उस मगरूर परिंदे पर पड़ी तो उसको सारा वाक़या याद आ गया। अभी वो कुछ समझ भी न पाई थी जब उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, खुशामदीद मलिका तहसीब। हंसिका ने मुड़कर आवाज की जानिब देखा तो परिंदे को मर्दाना आवाज में बोलते देखकर अपनी जगह से उछल पड़ी। डरते डरते कनखियों से उस परिंदे की जानिब देखा।
جب پرندہ مسکرایا اور اس سے مخاطب ہوا، ملکہ تہذیب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم سب آپ کے اپنے ہیں۔ پر وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی، پھر بابا کو یاد کر کے رونے لگی اور منہ ہی منہ میں اپنے بابا سے مخاطب ہوئی۔ بابا جان آپ صحیح کہتے تھے، باہر خوفناک بلائیں ہیں اور جادوگر بھی۔ وہ خوف کے زیر اثر کپکپانے لگی۔ ایک تو پہلی بار وہ اپنے بابا کے بغیر گھر سے باہر نکلی اور سیدھی سمندر میں آ پھنسی۔ آبی پرندہ اس کی کیفیت بھانپ گیا۔ اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ اس کی ملکہ اس سے ہی گھبرا رہی ہے۔ وہ باروب آواز میں اس سے مخاطب ہوا، رونا بند کیجیے، آئیے اور کھانا کھا لیجیے، پھر آپ کو آپ کی رعایا سے بھی ملوانا ہے۔ ہنسکا نے نہ سمجھی اور کچھ ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے طاقت سے اپنے پاؤں زمین پر رکھے اور اپنے پاؤں کے نیچے شارک فش کو دیکھ کر جلد ہی واپس کھینچ لیے۔ آبی پرندے کو ہنسکا کی یہ ادا خوب بھائی، وہ بے اختیار ہی قہقہ لگا اٹھا۔ پھر ہنسکا سے مخاطب ہوا، ملکہ تہذیب، بلا خوف اپنے قدم نیچے اتاریے، یہ سب آپ کی باندی ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ تو آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ ہنسکا نے ڈرتے ڈرتے پھر دوبارہ اپنے پاؤں زمین پر رکھے تو اسے اپنے پاؤں کانچ کے فرش پر محسوس ہوئے۔ وہ کسی طلسم کے زیر اثر ان تمام مناظر کو دیکھ رہی تھی جب اسٹار فش اس کے سامنے آئی اور کھانوں سے بھری میز اس کے سامنے سجا دی۔ ٹیبل کی تراش خراش ایک حسین دل کی مانند تھی، جس کی ایک جانب روسٹڈ نٹس، خوبانی، انجیر، بادام، پستے، چلغوزے، کشمش اور جانے کیا کیا، دل کی دوسری جانب فریش فروٹس، انار، چیکو، لوکاٹ، خوبانی، لیچی، چیری، مانو دنیا کا ہر فریش اور ڈرائی فروٹ اس ٹیبل پر موجود تھا۔ ٹیبل کے بیچ جب اس کی نظر پڑی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے حیرت سے میز کے درمیان گرم گرم خوشبو مہکاتے پیزے اور فرینچ فرائز کو دیکھا۔ فریش جوسز کے ساتھ چلڈ کولڈ ڈرنک بھی اس کی منتظر تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اس پرندے کی جانب دیکھا۔ وہ مغرور اور دلکش پرندہ مسکرا کے اس کے قریب آ بیٹھا جب اچانک ہنسکا دور کھسک کر احتیاط سے بیٹھ گئی۔ تو آبی پرندہ اب اس کو کوئی حسین اور دلکش نہیں بلکہ کوئی جادوگر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتا اس سے مخاطب ہوا، ڈریے نہیں، میں کوئی جادوگر نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب کچھ مچھلیاں گھبراتی وہاں آ پہنچی اور محل کے در کھٹکھٹانے لگی۔ تب پرندہ ہنسکا کے پاس سے اڑا اور محل کے باہر جا کر ان کی بات سننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو اس کی چونچ میں ایک حسین لاکٹ تھا۔ اس نے وہ لاکٹ گم سم بیٹھی ہنسکا کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اسے آبی پرندے کی موجودگی اور اس کی کارروائی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ آبی پرندہ اس کے قریب آ کر مخاطب ہوا، اوہ ہو ملکہ، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، کھائیے نہیں تو مجھے آپ کو کھلانا پڑے گا۔ ہنسکا نے کچھ سہم کر اس مغرور پرندے کی جانب دیکھا اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگی اور ایک جاندار مردانہ قہقہا کمرے میں گونجا۔ اچانک اس کی نظر اپنے گلے میں پڑے کرسٹل کی حسین لاکٹ پہ پڑی۔ وہ حیرت اور اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ لاکٹ سے دلکش اور حسین روشنیاں پھوٹ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑنے کا باعث بن رہی تھی۔ اس کی محویت ایک مردانہ آواز نے توڑی، ملکہ تہذیب، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو میری محبت کا پہلا تحفہ بہت پسند آیا۔ ہنسکا نے حیرت اور الجھن آنکھوں میں سمائے پہلے لاکٹ اور پھر اس آبی پرندے کی جانب دیکھا، اور یہ سوچ ہی اس کے لیے توہین آمیز تھی کہ کہاں وہ اور کہاں یہ آبی پرندہ۔ اس نے غصہ آنکھوں میں سمائے لاکٹ کو گلے سے اتارنے کی کوشش کی جب آبی پرندہ غصے سے غرایا، خبردار ملکہ، یہ گستاخی مت کیجیے گا، نہیں تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہنسکا اچھی خاصی گھبرا گئی اور جھٹ سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں اسٹار فش اجازت لے کر اندر داخل ہوئی اور ہنسکا کے سامنے ایک حسین آف وائٹ رنگ کی پوشاک پھیلائی، سیپ اور سچے موتیوں سے سجی، جگہ جگہ قیمتی پتھر اس میں جڑے تھے، پکھراج، در نجف، یاقوت، نیلم، ان کی روشنیوں سے اس کی آنکھیں چندھے آنے لگیں۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی لائٹ پرپل میکسی کی جانب دیکھا۔ گو وہ بھی بہت حسین اور قیمتی تھی مگر اس آف وائٹ رنگ کی میکسی کے سامنے بہت کمتر لگ رہی تھی۔ وہ حیرت اور کشمکش میں دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھی تھی، دوسرے ہاتھ سے بالوں کی چٹیا سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جس میں سے جگہ جگہ بال نکل کر اس کی پیشانی اور آنکھوں پر آ رہے تھے۔ ہوش میں تو وہ تب واپس آئی جب پرندے نے اس کے بال چونچ میں دبا کر کان کے پیچھے کیے۔ بے اختیاری ہنسکا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بے اختیار ہی اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز محسوس کر کے چیخ کے تخت پر چڑھ گئی
اور सहमी नजरों से नीचे देखा जब जेली फिश मुस्कुराती हुई नजर आई। फिर अदब से झुकी और मुस्कुरा कर बोली, मलिका आलिया, कदम नीचे उतारिए, आपको जूते पहना दूं। हंसिका ने जब जूतों की जानिब देखा तो कांच के नाजुक से जूते उसको बहुत पसंद आए। उसने बेख्तियार ही तख्त पर बैठकर पैर नीचे जूतों की जानिब बढ़ा दिए, पर पाँव जूतों में डालते हुए उसे महसूस हुआ जैसे उसने क्रिस्टल के नहीं बल्कि एयर शूज़ पहने हों। वो हैरत से बोली, जितने देखने में हसीन है उतने ही पहनने में नफीस और आरामदेह। शुक्रिया जेलीफिश। जेलीफिश ने ताज़ीम से सर को खम किया और वापस समंदर में उतर गई। हंसिका बड़े गौर से फर्श की जानिब देख रही थी कि कैसे कांच के फर्श में से फिश गुजरकर समंदर में पहुंच गई। अभी वो यही सोच रही थी जब उसको एक नरम गरम सा लम्स अपनी गाल पर महसूस हुआ। उसने सर उठाया तो डॉल्फिन बड़ी मोहब्बत और अपनायत से उसको देख रही थी। फिर शाइस्ता अंदाज में बोली, आइए मलिका आलिया, आप लिबास बदल लीजिए। हंसिका एक तिलिस्म के ज़ेरे असर ये तमाम चीज़ें देख और महसूस कर रही थी। उसे मालूम नहीं कब वो तैयार हुई और कब उसने वो हसीन मैक्सी ज़ेब तन की। होश तो उसे तब आया जब डॉल्फिन फिश ने उसके बालों को संदल की लकड़ी से कंघा करके उसके रेशमी बालों को पुष्ट पर फैलाया। साथ ही ऑफ वाइट क्रिस्टल का कीमती पर्ल्स, जैम स्टोन का गुलाब उसके बालों के दाएं जानिब सर पर सजाया। हंसिका तो मानो सचमुच की एक कांच का मुजस्समा लग रही थी। 5 फुट 7 इंच दराज कद, दूधिया रंगत, रोशन पेशानी, गहरी नीली आंखें, सुतवा नाक और नाभि होंठ, तीखे नैन नक्श, सुराहीदार गर्दन और उसमें सजा सीप और सच्चे मोतियों से जड़ा कीमती नायाब चोकर। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी जब उसे लगा कि वो किसी की नज़रों के हसार में है। उसने किसी एहसास के ज़ेरे असर नज़रें उठाई तो साबी परिंदे को अपनी जानिब मतवज्जा पाया। उसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा था कि वो फौरन ही घबरा कर नजरें झुका गई। थोड़ी देर में वेल महल में दाखिल हुई और उसे अपने हमरा चलने का इशारा किया। आबी परिंदा भी हंसिका के साथ साथ परवाज भरने लगा। हंसिका की मैक्सी पीछे की जानिब 4 फुट लंबी थी। जब हंसिका के लिए महल का दरवाज़ा खोला गया तो ठाटे मारता समंदर उसका मुंतज़िर था। उसने फौरन ही घबरा कर कदम पीछे की जानिब खींच लिए जब उसे दोबारा मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, कदम नीचे उतारिए मलिका तहजीब, ये समंदर आपका ताबे है। आबी परिंदे की मौजूदगी और ऊपर से उसकी बारोब आवाज़ हमेशा उसको खौफ से दोचार कर देते थे। उसने डरते डरते पाँव समंदर में उतारे और खौफ से आंखें बंद कर लीं। जब उसे अपने कदम समंदर की सतह पर महसूस हुए मानो जैसे वो समंदर पर चल रही हो। अचानक ही उसको हर तरफ अनार, पटाखे और फुलझड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही उसे अपने ऊपर हल्की हल्की स्नोफॉल होती महसूस हुई। उसने जब अपनी मैक्सी की जानिब देखा तो उसमें से दिलकश हसीन रोशनियाँ फूट रही थीं। यूँ महसूस होता था हंसिका नूर में नहा गई हो, हर तरफ नूर ही नूर हो। धीरे धीरे तमाम रियाया उसको मिलने के लिए एहतराम से कतार में खड़ी हो गई। वो बड़ी खुशी और इश्तियाक से उनको मिलती और खिलखिला के हंस देती। क्रोन फिश, टोना फिश ने उसको समंदरी फूलों का कीमती नायाब गुलदस्ता पेश किया। उसने झुककर उनसे गुलदस्ता वसूल किया और प्यार से उनको पिचकारा। ये सब बहुत मुनफरिद और दिलचस्प था। वो अक्सर ख्वाब में समंदर देखा करती और जाने क्यों वो समंदर उसको पुकारा करता। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब दोबारा उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, चलिए मलिका, वापस चलिए, मौसम बहुत ख़राब है। कल आपको बाकी रियाया से मिलवाएंगे, मुझे भी कुछ काम है। हंसिका तो उन सब की मौजूदगी में ये भूल ही गई थी कि वो कहाँ है और किसके साथ है। उसे तो ये सब मंजर बहुत पुरकशिश लग रहे थे, इसलिए झट बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना। आबी परिंदे ने हैरत और गौर से उसकी जानिब देखा और फिर समझकर बेख्तियार कहकहा लगा उठा। जब हंसिका को होश आया तो आबी परिंदे की जानिब देखकर बेख्तियार ही वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। फिर कोई ख्याल आने पर वो रास्ते में ही रुक गई और आंखें मीच कर मुठ्ठियां भींचे चिल्लाने लगी, मुझे वापस जाना है अपने बाबा के पास, वो मेरी राह देखते होंगे, मुझे जाना है अभी के अभी। हंसिका बच्चों की तरह जिद करने लगी। उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ तो उसने आंखें खोलकर अपनी बाएं जानिब देखा और खौफ से उसकी सांसें थमने लगी। वो आबी परिंदा उसके कंधे पर मज़े से बैठा गौर से उसकी जानिब देख रहा था। फिर धीरे से उसके कान में सरगोशी की, मलिका तहजीब, अब यही आपका घर है और आप यहीं रहेंगी मेरे पास हमेशा, समझी आप? उस परिंदे की आंखों में कुछ तो ऐसा था कि वो सहम गई और खामोशी से वापसी की जानिब कदम बढ़ा दिए। जब वो महल में वापस पहुंची तो उसे पेंगुइन नजर आया जो बड़ी महारत से उसके लिए कोन आइसक्रीम तैयार कर रहा था।
وہ ساری اداسی بھولے بڑے اشتیاق سے اس کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں پینگوئن اس کی جانب واپس مڑا اور 2.5 فٹ کی دلکش چاکلیٹ اور مختلف فلیورز کی کون اس کو پیش کی۔ ہنسکا نے جھٹ کون تھام لی اور فوراً سے کھانے لگی، کیونکہ وہ تو کون کی دیوانی تھی۔ اسے یہ کون بہت پسند آئی اور ساتھ ہی پینگوئن کا انداز بھی۔ اس نے پینگوئن کو جھک کر شکریہ بولا۔ پینگوئن نے تعظیماً سر جھکایا، پھر وہاں سے چلا گیا اور وہ کون کھاتے کھاتے مزے سے محل کی سیر کرنے لگی۔ اسے یہ جگہ بڑی اپنی اپنی سی محسوس ہوئی۔ وہ مختلف کمروں کی سیر کرتے کرتے ایک کمرے تک جا پہنچی، پنک کلر سے سجا حسین کمرہ، جہاں بہت سے بچوں کے کھلونے، خوبصورت باربی بیڈ اور بستر بھی حسین گلابی اور سفید تازہ گلابوں سے سجا تھا۔ کانچ کی الماری میں اسے بہت سے آرام دہ باربی ڈریسز نظر آئے۔ وہ بے اختیار ہی الماری کی جانب بڑھی اور ایک بیبی پنک کلر کا باربی ڈریس نکالا، پھر ڈریسنگ روم میں چینج کر کے بالوں کی اونچی اونچی پونے بنائے، بالوں کو کندھے پر ایک جانب ڈالے وہ اپنا جائزہ قداور شیشے میں لینے لگی۔ گھٹنوں تک آتا پنک باربی فراک اور اس کے ساتھ ہم رنگ باربی ٹراؤزر، وہ اب ایک کیوٹ باربی ڈال لگ رہی تھی۔ پھر وہ کسی طلسم کے زیر اثر بیڈ کی جانب بڑھی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ جانے تھکاوٹ تھی یا اس آرام دہ بستر میں کوئی کشش کہ فوراً ہی نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی۔ آبی پرندہ چپکے سے ہنسکا کی یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ آگے بڑھا اور ہنسکا پر کمفرٹر اڑاتا، ایک نظر ہنسکا پر ڈالتے باہر کی جانب لوٹ گیا۔ صبح اس کی آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ سے کھلی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے بیڈ کے پاس بہت سے خوبصورت سمندری پھولوں کا باغیچہ اسے نظر آیا۔ وہ بہت ہی دل فریب منظر تھا، ہر طرف رنگ برنگے پھول اور ان پر رقص کرتی رنگ برنگی مچھلیاں۔ اس نے چونک کر دستک کی جانب دیکھا تو ڈالفن فش سچے ریشم سے بنے ہلکے پیازی رنگ کا حسین پوشاک اس کے لیے لائی، جو بہت سے نفیس اور قیمتی سٹون ورک سے سجی تھی۔ میکسی کے ہم رنگ 4 میٹر کا دوپٹہ بھی موجود تھا۔ ہنسکا نے بے اختیار میکسی کو چھوا اور ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بیوٹیفل۔ پھر جلدی سے کھڑے ہو کر بات لینے چلی گئی۔ واپسی پر اپنا عکس قداور شیشے میں دیکھ کر وہ خوشی سے گول گول گھومنے لگی۔ اس کے اس عمل سے اس کی میکسی دور دور تک ہوا میں لہرانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ کھلکھلانے لگی مانو ہر طرف جل ترنگ ہو رہی ہو۔ آبی پرندہ جو ابھی محل میں داخل ہوا تھا ہنسکا کو اس طرح خوش دیکھ کر پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکراتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ جب سٹار فش آگے بڑھی اور نٹس اور دودھ کا گلاس اٹھائے اس کی جانب آئی، ہنسکا نے مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس تھاما اور نٹس کے ساتھ بھی انصاف کرنے لگی۔ ویل آگے بڑھی، اس کے سر پر دوپٹہ سجائے، حسین تاج سر پر سیٹ کر کے، دونوں طرف سے بال آگے کی جانب کیے، پھر ہلکا سا میک اپ کر کے اسے تیار کر دیا۔ پھر لائٹ پرپل پنکش کلر کا حسین پینڈنٹ اس کے گلے میں سجا دیا، کرسٹل کا لاکٹ اس کی سراہی دار گردن میں مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر میں بہت سی جل پریاں ہنسکا سے ملنے کو آئیں۔ رنگ برنگی مچھلیاں نما لڑکیاں اس کو بہت پسند آئیں، بالکل اس فیری ٹیل کی طرح جو اس نے بچپن میں پڑھی تھی۔ وہ جلد ہی ان کے ساتھ گھل مل گئی اور وہ اسے لے کر سمندر کی سیر کو لوٹ گئی، جہاں بہت سے سمندری جانوروں سے اس کی ملاقات ہوئی، جیسے سمندری شیر، سمندری گھوڑا، بحری گائے، بحری بچڑا، دریائی گھوڑا، خاردار مچھلی، کانٹے دار مچھلی اور ایسے بہت سے جانور جو اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح وہ ہنستی کھیلتی محل میں داخل ہوئی اور باربی روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کے روم میں داخل ہوتے ہی بہت سی رنگ برنگی ڈسکو لائٹس موسیقی کی دھن پر رقص کرنے لگی۔ وہ بھی اس منظر سے لطف اندوز ہوتی دھیرے دھیرے رقص کرنے لگی۔ آبی پرندہ جس نے اپنی ملکہ کے لیے یہ سب کیا تھا اب اس کو خوش دیکھ کر وہ مطمئن تھا، اور جانے کتنی دیر سے وہ اسے اپنی نظروں کی حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ہنسکا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اسٹیچو بن گئی۔ آبی پرندے کو اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اس کو دیکھ کر وہ ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیتی۔ وہ سرد تاثر کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور ہنسکا کے پاس جا کر بولا، ملکہ تہذیب، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ہنسکا واپس ہوش میں آئی اور بولی، مجھے بھی جانا ہے۔ آبی پرندہ حیرت سے بولا، کہاں؟ ہنسکا جھٹ بولی، اپنے بابا کے پاس، اور کہاں؟
یہ سن کر آبی پرندہ طیش میں آ گیا اور بولا، یہ سب آپ کا خیال رکھیں گی اور آپ اب ہمیشہ یہیں رہیں گی، سمجھی آپ ملکہ تہذیب؟ پہلے تو ہنسکا ڈر گئی، پر پھر ہمت کر کے بولی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، اور میرا نام ہنسکا ہے، تہذیب نہیں، اور میں کوئی ملکہ ولکہ نہیں، سنا تم نے جادوگر پرندے؟ ایک ہی سانس میں بولتی آخر میں انگلی دکھانے لگی، اور وہ جادوگر پرندہ، اوہو! آبی پرندہ حیرت سے اس کو بولتے ہوئے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے اس کو بہت کم ہی بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کے قریب آیا اور بولا، میں جادوگر ہوں نا؟ تو ملکہ اب اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا یہاں سے باہر جانے کا کوئی بھی منصوبہ بنایا تو آپ کے سارے اپنوں کو ختم کر دوں گا۔ اور ہاں، ملکہ بھی آپ ہیں، تہذیب آپ کا ہی نام ہے، ہنسکا ونسکا کو ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف اپنی ملکہ تہذیب کو جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی لٹ چونچ سے ہلکی سی کھینچی اور باہر کی جانب اڑ گیا۔ پہلے تو ہنسکا بہت ڈر گئی، پھر منہ کے زاویے بنا کر اس کی نقل اتارنے لگی، ملکہ تہذیب، اور پھر پاؤں پٹکتی وہاں سے چل دی۔ گندا جادوگر پرندہ۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، گندا تو نہیں ہے تو کیوٹ، اور پھر باغیچے کی جانب چل دی۔ جب پینگوئن حسین کرسٹل کے آبدوز میں سوار اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور سر جھکا کر بولا، آپ اس میں بیٹھ کر جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ ہنسکا کو یہ آبدوز بہت پسند آئی، وہ جھٹ اس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ بھلائے پینگوئن کو چلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ دوسری جانب ہنسکا کی سہیلیاں روتے ہوئے اس کے بوڑھے بابا کے پاس آئیں اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ بوڑھے بابا بے چین ہو اٹھے، ان کی آنکھوں میں خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ انہوں نے جلد اپنا رخت سفر باندھا اور شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہنسکا سارا دن خوب سمندر کی سیر کرتی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس رہتا، کبھی آبدوز میں تو کبھی جل پریوں کے سنگ، اور تو اور بہت سے سمندری جانور اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے۔ یوں ہی دن رات گزرنے لگے، اس کی دوبارہ آبی پرندے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بھی کافی پرسکون تھی، کیونکہ وہ آبی پرندہ جو نظر آتا تھا اصل میں وہ ہنسکا کو کوئی جادوگر لگتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خیالوں میں سمندر کی سیر کو نکلی، جلدی میں وہ اپنا لاکٹ محل میں چھوڑ آئی۔ بہت سی سمندری سہیلیاں اس کے ساتھ تھیں، جب اچانک اسے خطرناک سمندری جانوروں کی آوازیں سنائی دیں۔ بہت سے مگرمچھ اور سمندری بلائیں اس کی جانب بڑھنے لگی اس کو اپنا شکار بنانے کے لیے، اور سمندر میں بھی طوفان آ گیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ ہنسکا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی اس کا پاؤں کسی بڑی چٹان سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمندر اسے بہا لے جاتا، جب اچانک اسے اپنا ہاتھ کسی مردانہ ہاتھ میں محسوس ہوا، اور جلد ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمندری گھوڑے پر سوار کر دیا۔ سمندری گھوڑا بڑی تیزی سے سمندر میں دوڑنے لگا، جیسے وہ ہنسکا کو یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہو، دور، بہت دور۔ یوں لگ رہا تھا سمندر میں سونامی آ گیا ہو، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سمندری گھوڑا ایک غار کے پاس آ رکا اور ہنسکا کو ایک چٹان پر اتار دیا۔ ہنسکا بڑے غور سے غار کی جانب دیکھ رہی تھی، جب اسے آواز سنائی دی، ہنسی۔ ہنسکا جانی پہچانی آواز سن کر چونک پڑی اور غار کے اندر تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر تصدیق کرنے لگی۔ جب غار کے اندر اس نے ایک نورانی چہرے والے باریش بزرگ کو دیکھا، اونچا لمبا قد، دبلا جسم، گہری نیلی آنکھیں اور سفید داڑھی، جن کی عمر تقریباً 100 سال سے اوپر ہوگی۔ وہ شفیق مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہنسکا کو اپنی جانب بلا رہے تھے۔ ہنسکا کو اس سمندر میں اپنے کا ساتھ کوئی معجزہ لگا۔ وہ جلدی سے چلتی ہوئی باریش بزرگ کے پاس گئی اور بولی، بابا جان آپ یہاں کیسے؟ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر تصدیق کرنے لگی۔ وہ مسکرائے اور بولے، ہاں میری بیٹی، میں تمہارا بابا جان۔ اور پھر آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ جب اچانک اسے آبی پرندہ یاد آیا اور اس کی دھمکی بھی، وہ جلدی سے ان سے الگ ہوئی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر بولی، بابا جان مجھے جانا ہوگا، نہیں تو وہ جادوگر پرندہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ پہلے تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے رہے، پھر سمجھ آنے پر دھیرے سے مسکرائے اور بولے، نہیں میری بچی، وہ کوئی جادوگر نہیں، بلکہ وہ تو تمہارا مسیحا ہے، بلکہ ہمارا شاہ غزال۔ شاہ؟ اس نے ناسمجھی سے باریش بزرگ کی جانب دیکھا۔ وہ بزرگ مسکرائے اور اسے ساتھ پڑے پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
وہ الجھی الجھی سی ساتھ پڑے پتھر پر بیٹھ گئی، پھر منتظر نگاہوں سے بزرگ کی جانب دیکھا۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ تب کی بات ہے جب شہزادہ روحان کی شادی شہزادی بازگاہ سے ہوئی۔ پھر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، گہری سانس فضا کے سپرد کر کے ماضی میں کہیں کھو گئے۔ میں نے شہزادہ روحان اور شہزادی بازگاہ کا نکاح پڑھایا تھا۔ شہزادہ روحان بہت خوش تھا، خوش کیوں نہ ہوتا، اسے اس کے صبر کا ثمر جو ملا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی جلد اپنے ملک لوٹ جانا چاہتے تھے، اپنے وطن، اپنوں کے پاس۔ سب سے پہلے شہزادہ روحان نے شہزادی بازگاہ کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کدھر ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ شہزادی کچھ متذبذب نظر آئی۔ شہزادے نے دوبارہ سے پوچھا تو شہزادی نے گوں مگوں کی کیفیت میں اپنے ملک کے بارے میں بتایا۔ میں نے کچھ آیات پڑھ کر شہزادہ روحان پر پھونکی اور امام ضامن اس کے بازو پر باندھ کر بہت سی دعائیں دی۔ شہزادی بازگاہ کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سہیلیاں بھی اپنے اصل روپ میں واپس آ گئی تھیں۔ یوں یہ قافلہ شہزادہ روحان کی سرپرستی میں اپنے ملک کی جانب چل دیا۔ جانے سے پہلے شہزادہ روحان نے اس حسین وادی کی جانب مڑ کر دیکھا۔ سچ میں وہ ایک پریوں کی وادی لگتی تھی، یا اللہ کی تخلیق کی ہوئی خوبصورت جنت۔ جب شہزادہ روحان اپنا قافلہ لیے وادی کے احاطے سے باہر آ گیا تو اسے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں حسین وادی تو ضرور تھی، پر وہ تمام منظر غائب تھے جو شہزادہ روحان نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ شہزادہ روحان نے آسمان کی جانب دیکھا، پھر مسکراتا ہوا منزل کی جانب چل دیا۔ 7 دن کی مسافت کے بعد شہزادہ روحان شہزادی بازگاہ کے ملک پہنچا تو اس نے دیکھا پورا ملک سمندر کی نظر ہو گیا ہے۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی، چرند پرند، یہاں تک کہ ہر جاندار طوفان کا نشانہ بن چکا تھا۔ شہزادہ روحان حیرت سے ملک میں ہونے والی تباہی دیکھ رہا تھا جب شہزادی بازگاہ چلائی، بابا جان کہاں ہیں آپ؟ بابا جان کہاں ہیں آپ؟ سامنے آئیے، نہیں تو میں واپس لوٹ جاؤں گی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ شہزادہ روحان عجیب نظروں سے بازگاہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید سب کچھ ختم ہونے پہ بازگاہ صدمے کی حالت میں ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا جب اسے بہت سے چیلوں اور کووں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور بڑی تیزی سے چیلوں اور کووں کا قافلہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ شہزادہ روحان نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ کو پکارا، یا اللہ، اب یہ کیا آزمائش ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک عقاب ان کے پاس آ کر رکا اور شہزادی بازگاہ سے مخاطب ہوا۔ یہ سٹوری ابھی جاری ہے، اس کا لاسٹ اور فائنل پارٹ آپ سنیں گے ویری سون۔ Do comments and visit our Facebook page Lioness Rabil Pirzada. Till next time, Allah Nigeban.